کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کلیسیوں کا اعتراف سبت کے بارے میں۔ ہم نے اس کے اندر ابھی تک ہم نے جن کلیسیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چرچز میں جو ان سے جھوٹ اعلان کرتی ہیں کہ سبت جو ان سے اب آپ کے اوپر باقی نہیں رہا، لیکن ہم نے ان کلیسیوں کے اعترافی بیانات جو ان سے مختلف حوالوں کے اندر دیکھے ہیں۔ ہم نے انگلکن کلیسیا کو دیکھا کہ انگلکن کلیسیا جو ان سے بڑے واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی طور پر سبت موقوف نہیں ہوا، اور پہلے دن کو جو ان سے جو ہفتے کا پہلا دن سنڈے ہے، اس کی کہیں پہ بھی پورے کلام خدا کے اندر کسی بھی جگہ پہ نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی اس کا طریقہ کار ہے۔ بیپٹسٹ کلیسیا کا ہم نے جو ان سے بیان دیکھے، ہم نے بیپٹسٹ کے علاوہ چرچ آف بریدرن کلیسیا کو دیکھا، چرچ آف کرائسٹ کلیسیا کو دیکھا۔ ہم نے اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو مسیحی لوگ ہیں اور ان کے چرچز جو ان سے ہیں وہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر آتے ہیں، ہم نے چرچ آف انگلینڈ کو دوسری قسط کے اندر وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، لوگوں کا یہ ایمان جو ان سے بڑھایا گیا ہے کہ اب آپ ہفتے کا پہلا دن آپ کے لیے مقدم ہے، لیکن کسی بھی جگہ چرچ یہ اس کی تلاش نہیں کر سکتا کلام خدا کے اندر، نئے عہد نامے کے اندر، کہ سبت کو وہ جو سبت تخلیق کائنات کے وقت دیا گیا وہ موقوف ہو گیا ہے۔ ہم نے مختلف جو ان سے چرچز کے چرچ آف انگلینڈ کے اندر دیکھا۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے لوتھرن چرچ سے ہم آغاز کریں گے۔ لوتھرن چرچ کے علاوہ ہم میتھوڈسٹ چرچ کو دیکھیں گے، میتھوڈسٹ چرچ اور پریسبیٹیرین چرچز، کیونکہ تمام چرچز جو ان سے ہیں یہ اقرار کرتے ہیں کہ سبت جو خدا قدوس کا دن ہے، جو خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہے، جس کو پاک دن کہا گیا ہے، جس کو مقدس دن ٹھہرایا گیا ہے، جس میں برکت کو رکھا گیا ہے، اس کو کسی بھی صورت کلام خدا کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ موقوف کر دیا گیا ہو۔ ہم نے جو سوالات دیکھے اس کے اندر ہم نے دیکھا آپ نے اپنے پادریوں سے جو آپ سے غلط بیان کرتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن نے سبت کو تبدیل کر دیا ہے، آپ ان سے یہ سوالات پوچھیں کہ کیا مسیح نے اپنے 3.5 سالہ منادی کے اندر کسی بھی لمحے انہوں نے سبت کے بارے میں اتنی دفعہ ذکر کیا، کسی بھی لمحے ایک بھی آیت میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ سبت موقوف ہونے والا ہے؟ کیا مسیح نے جی اٹھنے کے بعد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹے پادری حضرات کہ مسیح کا جی اٹھنا کا دن جو ان سے وہ سبت کی تکمیل ٹھہرا اور وہ سبت موقوف ہو جاتا ہے، کیا مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد، آپ نے سوال کرنا ہے کہ کیا مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد سبت کی منسوخی کا ذکر کیا؟ کیا جس طرح سبت جو خدا قدوس کی طرف سے مقرر ٹھہرا، جس کا حکم دیا گیا، کیا ہفتے کے پہلے دن کا حکم کلام خدا میں دیا گیا ہے؟ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح سبت کو منانے کا طریقہ خدا نے حکم کے ساتھ بیان کر دیا، کیا پہلے دن کو جس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، کیا اسے منانے کا طریقہ کار موجود ہے؟ سبت کی پیروی نہ کرنے کی سزا کلام خدا میں خدا نے سنا دی۔ آپ نے سوال کرنا ہے کیا پہلے دن جو ہفتے کا سنڈے ہے، جس کا آپ پادری ذات ہمیں بتاتے ہو، کیا اس کی پیروی نہ کرنے کی کوئی سزا کلام خدا کے اندر موجود ہے؟ یہ 5 سوالات آپ نے جو ان سے ہیں ان پادری ذات سے کرنے ہیں تاکہ ان کے جھوٹ کا جو ان سا لبادہ اتر سکے۔ آئیں آج ہم لوتھرن کلیسیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوتھرن کلیسیا جو ان سی ہے یہ مارٹن لوتھر جو ہیں اس کلیسیا کا آغاز ٹھہرتا ہے
اور مارٹن لوتھر جو ان سے ہے اس نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ان تمام بدعتوں کے خلاف جو رومن کیتھولک کلیسیا نے کلام خدا کے اندر شامل ٹھہرائیں اور خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام سے منقطع کیا۔ مارٹن لوتھر جو ان سے وہ خود بیان کرتے ہیں، میں مارٹن لوتھر کی اسپرچول اینٹی کرائسٹ پیجز 71 اور 72 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مارٹن لوتھر کو جو کہ یہ پادری حضرات جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کیتھولک نہیں ہیں، اپنے آپ کو یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے پروٹیسٹ کیا کیتھولک کلیسیا کی بدعتوں کے خلاف، مارٹن لوتھر جو ہے ان میں سب سے بڑے اور نمایاں اور پہلے پروٹیسٹنٹس میں سے وہ ایک ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، مارٹن لوتھر اسپرچول اینٹی کرائسٹ پیج 71-72، اسی سے ان پادریوں کی جھوٹ کا اعادہ ہو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں I wonder exceedingly how it came to be important to me that I should reject the law of the 10 commandments. Whosoever abrogate the law must of necessity abrogate sin also. وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوں I wonder exceedingly کہ مجھ پر یہ الزام کیسے لگایا گیا کہ میں 10 احکام کی شریعت کو رد کر دوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو کیتھولک کلیسیا کی بدعتوں کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، تو مجھ پر یہ کیسے الزام لگا دیتے ہیں کہ میں خدا کے 10 احکام کی شریعت کا مخالف ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو خدا کے احکامات کو رد کرتا ہے وہ گناہ کو رد کرتا ہے، جو خدا کے احکام کو رد کرتا ہے وہ گناہ کو رد کرتا ہے، کیونکہ حکم ہوگا نہیں تو وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ٹوٹے گا نہیں تو گناہ نہیں سرزد ہوگا۔ تو بڑا آسان سا جو ہے مارٹن لوتھر نے آپ کو فارمولا دیا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ کہتے ہیں خدا کے 10 حکم تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ خدا کے احکام کو رد کرتے ہیں تو یہ گناہ کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں، یعنی یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حکم نہ مان کے آپ حکم توڑیں گے نہیں، اور جب حکم ٹوٹے گا نہیں آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ آئے عقل کے اندو سوچو کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ شریعت کی حکم دولی ہے، یہ شریعت آپ سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ گناہ کا وجود آپ سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ گناہ گار نہیں رہے، اب آپ گناہ نہیں کر رہے۔ میں ایک اور جو ان سے حوالہ دوں گا لوتھرن میں سے، یہ آکسبرگ کنفیشن ہے 1530 AD کا۔ یہاں پہ یہ لکھتے ہیں The Roman Catholics allege the change of the Sabbath into the Lord's Day as it seemeth to the Decalogue, and they have no example more in their mouth than the change of the Sabbath. وہ کہتا ہے کہ جو رومن کیتھولک کلیسیا، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ رومن کیتھولک کلیسیا جو سی ہے انہوں نے سبت کو تبدیل کیا ہے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 10 احکام میں تبدیلی کی ہے۔ اور جب ہم رومن کیتھولک کلیسیا کے اندر جائیں گے، اس رب قدوس نے چاہا کہ اس کے بعد رومن کیتھولک کلیسیا کی کنفیشن کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ بہت ساری چیزوں کو سنیں گے جو آپ کے پادری آپ کو نہیں بتاتے۔ وہ کہتا ہے کہ رومن کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ خدا کے 10 احکام میں تبدیلی کر کے سبت کو انہوں نے تبدیل کیا، اور وہ یہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے چرچ کی پاور کو یوز کیا۔ چرچ کی پاور، the church powers to be very great because it had dispensed with the precept of the Decalogue، کہ ہم نے اپنے چرچ کی طاقت جو کہ بہت بڑی ہے
ہم نے اس طاقت کا استعمال کر کے خدا کے دست سے کام کو تبدیل کیا ہے۔ یہ آسبرگ کنفیشن کے اندر کنفیس کیا گیا کہ رومن کیتھولک کلیسیا نے اس کو کیا، اور یہ لوتھرن جو ان سی ہے کانفرنس تھی 1530 اے ڈی میں۔ ہم ایک اور میں چلیں گے، کراؤن تھیولوجیکل لائبریری پیج 178 لکھا ہے، فار اپ ٹو دس ڈے مین کائنڈ ہیز ایبسولوٹلی ٹریفلڈ with the original and most special revelation of the Holy Elohim, the 10 words written upon the tablets of the law from Sinai. کہتے ہیں آج کے دن تک بنی نوع انسان اس بات سے نہایت متاثر ہے اس کلام کو جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کے 2 لوحوں پر کوہ سینا کے پہاڑ پر تحریر کیا۔ یہ لوتھرن کنفیشن ہے، کراؤن تھیولوجیکل لائبریری، 10 احکام خدا کا واحد کلام جو اپنے ہاتھ سے خود تحریر کیا ہے۔ افسوس آپ لوگوں پہ جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، جو خدا کی آواز کو سننے سے آ رہی ہیں۔ افسوس آپ لوگوں پہ کہ وہ واحد خدا کے 10 حکم جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اب آپ کے اوپر نافذ نہیں ہے۔ Augustus Nieder, History of the Christian Religion and Church, Volume 1, page 186 لکھا ہے، The festival of Sunday, like all the other festivals, was always only a human ordinance. کہ یہ جو اتوار کا دن ہے جس میں آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح باقی انسانی روایات پر آپ عمل کرتے ہیں۔ The Sunday Problem, a study book by the Lutheran Church, 1923 میں یہ شائع ہوئی، پیج 36 ہے اس کا، لکھا ہے، We have seen، ہم دیکھتے ہیں، how gradually the impression of the Jewish Sabbath faded from the mind of the Christian Church. کس طریقے سے جو سبت تھا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، جو یہودیوں کو دیا گیا، وہ مسیحی لوگوں سے کس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ اس کا عکس ختم کیا گیا۔ How completely the newer thought underlying the observance of the first day took possession of the church. کس طریقے سے ایک نئی بدعت جون سی ہے، ایک نیا خیال کلیسیا کے اندر رائج کیا گیا۔ The Christians of the first 3 centuries never confused one with the other. جو مسیحی تھے، جب ابتدائی کلیسیا کے پہلی 3 صدیوں کے مسیحی تھے، وہ کسی بھی طور پر وہ کنفیوز نہیں تھے۔ ہفتے کے پہلے دن اور سبت کے بارے میں۔ ایک اور ہم جو ان سے لوتھرن حوالے میں آئیں گے جو لوتھرن چرچ کا اعتراف ہے، جان تھیوڈور مولر، سبت اور سنڈے، کتاب ہے اس کی، جان تھیوڈور کی، سبت اور سنڈے، پیج 15 اور 16 پہ وہ لکھتا ہے، بٹ دے ار ان ٹیچنگز، انہوں نے اپنی تعلیمات میں غلطیاں کی ہیں۔ That Sunday has taken the place of Old Testament Sabbath and therefore must be kept as the 7th day had to be kept by the children of Israel. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط جون سی ہے تعلیم دی ہے، انہوں نے اپنی تعلیم میں غلطیاں کی ہیں کہ ہفتہ کا پہلا دن جو اتوار بنتا ہے اس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سبت جو کہ 7واں دن تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ These churches err in their teaching, for scripture has in no way ordained the first day of the week in place of the Sabbath.
یہ تمام کلیسیاں جون سی ہیں وہ غلط تعلیم کی طرف راغب ہیں کہ ہفتے کا پہلے دن نے سبت کو تبدیل کیا ہے. وہ کہتا ہے فار اسکرپچر ہیز ان نو وے آرڈینڈ، کلام خدا نے کسی بھی طور پر ہفتے کے پہلے دن کو سبت سے تبدیل نہیں کیا. There is simply no law in the testament to that effect. کسی بھی طور پہ کوئی بھی حکم جو ان سے ہفتے کے پہلے دن کے بارے میں نہیں ہے. اور یہی سوال آپ نے کرنا ہے، یہی سوال آپ نے اپنے پادریوں سے کرنا ہے کہ سبت کا حکم تو موجود ہے، اور یہ وہ حکم ہے ان 10 احکام کے ساتھ جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا ہوا ہے. تو جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے جو کلام خدا ہمیں دیا، کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ کیا خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو ہم رد کر دیں؟ کیا خدا نے وہ جو چوتھا حکم سبت کے بارے میں ہمیں دیا ہے، کیا خدا نے کسی بھی طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، یا جب وہ خود جسم میں زمین پر آتے ہیں کفارہ دینے کے لیے، کیا ہفتے کے پہلے دن کے بارے میں حکم دیا ہے؟ حکم بتائیں ہفتے کے پہلے دن کے بارے میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم چلیں گے میتھوڈسٹ کلیسیا کی طرف. یہ میتھوڈسٹ کلیسیا کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میتھوڈسٹ کلیسیا کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے جان ویسلے. جان ویسلے کو جو ان سے جب سٹڈی کیا، اس کے ٹوٹل 43 سمنز ہیں اس نے اپنی زندگی میں دیے. یہ 1703 سے 1791 تک جو ان سے زندہ رہا. اس کے سمنز کو جو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں شائع ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی تعداد جو ان سی ہے 43 کے حصے کر کے زیادہ تعداد کر دی گئی ہے. جان ویسلے جو ان سے یہ انگلش پریچر تھا، اور یہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ان سے میتھوڈسٹ کلیسیا کا آغاز کیا. اس نے میتھوڈسٹ چرچ کی بنیاد رکھی اپنے بھائی کے ساتھ. اس کے بھائی کا نام تھا چارلز ویسلے. یہ ہے جان ویسلے اور اس کے بھائی کا نام چارلز ویسلے. ان دونوں نے مل کر 6500 جو ان سے ہیں ہمس لکھے. 6500 ہمس جو ہیں ان دونوں بھائیوں نے لکھے. یہ بچپن ہی سے جو ان سے کلام خدا کی طرف راغب تھا، اور اپنے ماں باپ سے جو ہے اس نے پہلے تعلیم حاصل کی. اس نے جو ان سے 23 سال کی عمر میں اس نے سبت کے بارے میں پیغامات دیے. جان ویسلے میتھوڈسٹ چرچ کا کو فاؤنڈر ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے فاؤنڈیشن کی تھی میتھوڈسٹ چرچ کی. اس کی جو سی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میتھوڈسٹ چرچ جو ان سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طریقے سے انہیں بتایا گیا، اور یہ تمام چرچیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسا انہیں سکھایا جاتا ہے، جھوٹ اور غلط بیانی کرتے ہیں. ان تمام چرچز کے آپ اعترافی بیانات اس سیریز کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ آج اس کا تیسرا حصہ ہے. میتھوڈسٹ چرچ جان ویسلے جو اس کا کو فاؤنڈر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ 10 احکام کے بارے میں لکھتا ہے. اس کے بارے میں جب آپ جان ویسلے کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے His view of the 10 commandments is opposite to the other Christians who believed that the 10 commandments were absolute.
وہ کہتا ہے کہ جان ویزلی کے جو اپنے خیالات 10 احکام کے بارے میں ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، اپوزٹ ہیں باقی مسیحوں کے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 احکام اب ان کے اوپر نہیں رہے۔ For him, the 10 commandments were not abolished on the cross. In fact, it still maintains until even after Yahweh was raised to heaven. جان ویزلی کے جو خیالات ہیں 10 احکام کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ 10 احکام جون سے کسی بھی صورت جب مسیح کفارہ ادا کرتے ہیں صلیب پر تو وہ ختم نہیں ہوئے۔ ایون مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد بھی 10 احکام باقی ہیں۔ میں جان ویزلے سرمنز آن سیورل اوکیزنز، ایک اس کی کتاب ہے والیوم 1 اور اس کا سرمن 25واں، وہاں سے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جان ویزلے جو کہ فاؤنڈر ہے میتھوڈسٹ چرچ کا، تمام میتھوڈسٹ کلیسیا اس جان ویزلے کو جانتی ہے۔ اس کی کتاب ہے سرمنز آن سیورل اوکیزنز، والیوم 1 اور سرمن ہے اس کا 25واں۔ میں پہلے اس کی انگلش بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کوٹیشنز ہیں، میں اس کے بعد اس کی اردو کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نہایت ضروری ہے اس کو میتھوڈسٹ احکام جو چرچ ہے اس کے پادریوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا۔ The moral law contained in the 10 commandments and enforced by the prophets, he, Christ, Messiah, did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is the law that never can be broken, which stands fast as the faithful witness in heaven. The moral law stands on an entirely different foundation from the ceremonial or ritual law. Every part of the law must remain in force upon all mankind and all ages, and not depending either on time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of God and the nature of man and their unchangeable relation to each other. John Wesley, Sermons on Several Occasions, Volume 1, Sermon 25. The moral law contained in the 10 Commandments and enforced by the prophet, he, Christ, did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of it. 10 احکام میں جو شریعت ہے، شریعت کے جو 10 احکام ہیں جس سے نبیوں کے ذریعے سے خدا قدوس نے ہم تک پہنچایا، موشے نبی کے ذریعے سے 10 احکام، اور اس کے بعد باقی نبی اس کا اعادہ کرتے رہے۔ مسیح نے اس کو کسی بھی طور پر آپ سے جدا نہیں کیا۔ جو یہ آپ سے پادری جھوٹ بولتے ہیں نا کہ مصلوبیت کے وقت نیل ٹو دا کراس، وہ کہتے ہیں نہیں کیا۔ یہ ہم آگے چل کے بھی مزید دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے This is the law that never can be broken, which stands fast as the faithful witness in heaven. یہ وہ قانون ہے جسے کبھی نہیں توڑا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ انسان خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہت کوشش کی ہے شیطان نے کہ خدا کے ہاتھ کی لکھی تحریر ختم ہو جائے، نہیں کر سکا۔
اس کے اس کے ماننے والے، اس کے لیے جان دینے والے ازل سے ابد تک موجود ہیں۔ خدا کے لکھی ہوئی تحریر انسان نہیں مٹا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 10 احکام وہ قانون ہے جسے کبھی نہیں توڑا جا سکتا، جو آسمان میں وفادار گواہ کے طور پر مضبوطی سے موجود ہے۔ یہ 10 احکام آسمان پر موجود ہیں۔ یہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں اس کو بیان کیا گیا۔ The moral law stands on an entirely different foundation from the ceremonial or ritual law. یہ جو شریعت ہے، 10 احکام جسے اخلاقی شریعت کہتے ہیں، یہ بالکل مختلف ہے رسمی شریعت کے۔ وہ کہتا ہے every part of the law must remain in force upon all mankind. قانون کا یہ 10 احکام کا ہر حکم تمام انسانوں پر، ہر عمر کے لوگوں پر لاگو ہے۔ And not depending either on time or place or any other circumstances liable to change. وقت یا جگہ یا کسی بھی دوسرے حالات پر منحصر نہیں ہے۔ جو تبدیل ہو جائے گا، وقت تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے، جگہ تبدیل ہو گئی۔ یہ 10 احکام آسمان پر موجود ہیں۔ یہ خدا کے ہاتھ کی لکھی تحریر ہے۔ کس پہ لکھے گئے تھے؟ تختی پر۔ کہاں رکھی گئی؟ عہد کے صندوق میں۔ کہاں پہ عہد کا صندوق؟ کلام خدا بتاتا ہے عہد کا صندوق آسمان میں ہے۔ آسمان پر سے مسیح کی دوسری آمد کے وقت اتارا جائے گا۔ انسان نہیں مٹا سکتا اس کو۔ آئے عقل کے اندھو سیکھو کہ خدا کے ہاتھ کی لکھی تحریر انسان نہیں مٹا سکتا۔ خدا اپنے کلام کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ نو میتھوڈسٹ چرچ ڈسپلن 1904 پیج 23. No Christian whatsoever is free from the obedience of the commandments. کوئی بھی مسیحی کسی بھی طور پر ان احکام کو ماننے سے آزاد نہیں ٹھہرایا گیا۔ تمام مسیحی لوگ ان 10 احکام کے ماننے کے پابند ہیں، اگر وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کا خدا فرق ہے کوئی، تو پھر آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ او ہیون پلرز آف ٹروتھ کے اندر پیج 88 کے اوپر لکھتا ہے The Sabbath was made for man. مسیح نے کہا تھا نا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے۔ Not for the Hebrews but for all men. مسیح نے کہا تھا سبت آدم کے لیے بنا ہے۔ کب بنا ہے؟ آدم کو بنانے کے فوراً بعد آدم کے لیے سبت ٹھہرا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے یہ کسی یہودی کے لیے نہیں ٹھہرایا گیا، آدم مین کائنڈ کے لیے ٹھہرایا گیا۔ ایک اور حوالے میں چلیں گے، کلووس جی چیپل 10 rules for living پیج 61 میں لکھتا ہے The reason we observe the first day instead of the seventh is based on no positive command. کہتے ہیں ہم جو پہلا دن ہفتے کا مناتے ہیں عبادت کے لیے، اس کی کلام خدا کے اندر کوئی بھی جو ہے جگہ موجود نہیں ہے، کوئی حکم موجود نہیں ہے۔
One will search the scripture in vain for authority for changing from the 7th day to the 1st. آپ اگر کلام خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کسی طور پہ مجھے کوئی آیت نظر آ جائے کہ میں اپنے ہفتے کے پہلے دن کو، جو میرا پادری مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے اس نے گمراہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں کلام خدا کے اندر، کیونکہ اس کا حکم ہی موجود نہیں ہے، سبت کی منسوخی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ سبت منسوخ ہو گیا. اگر منسوخ نہیں ہوا تو وہ قائم ہے. اگر وہ قائم ہے تو خدا کسی اور دن کے بارے میں بیان ہی نہیں کرتے. کیا خدا سے تخلیق کائنات کے وہ غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی سینہ پر خدا سے غلطی ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ یہ تا ابد ہمیشہ کے لیے ہے، اٹرنل لا ہے؟ شیطان ہمیشہ سے جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے. شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ خدا کے کلام کو انسان سے دور کر دیا جائے، اور شیطان اپنے حواری استعمال کرتا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ نے یہ 5 سوال اپنے پادریوں سے پوچھنے ہیں کہ سبت کا حکم موجود ہے، 10 احکام خدا نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے پتھر کی 2 لوہوں پر لکھے. ہفتے کے پہلے دن کا حکم کس جگہ کلام خدا کے اندر تحریر ہے؟ حکم. آپ نے پوچھنا ہے کہ سبت کو منانے کا طریقہ کار خدا کی طرف سے موجود ہے. ہفتے کے پہلے دن کو کس طریقے سے منایا جائے اس کو بتائیے. آپ نے پوچھنا ہے کہ سبت کی نافرمانی گناہ قرار دی گئی ہے اور گناہ کی سزا، گناہ کی مزدوری موت ہے. ہفتے کے پہلے دن کو نہ ماننے کی سزا کیا کلام خدا بیان کرتا ہے؟ آپ نے پوچھنا ہے کہ مسیح نے 3.5 سالہ منادی کے دور میں بہت ساری تعلیم دی اور اس میں سبت کے بارے میں بیان کیا. کیا انہوں نے اپنی منادی کے دوران سبت کی تبدیلی، سبت کی منسوخی یا ہفتے کے پہلے دن سے اس کی تبدیلی کا ذکر کیا؟ آپ نے پوچھنا 5واں سوال کہ کیا مسیح نے جی اٹھنے کے بعد سبت کی منسوخی کا ذکر کیا، سبت کی تبدیلی کا ذکر کیا، یا یہ بیان کیا کہ اب میرے جی اٹھنے کے دن، ہفتے کا پہلا دن جو ہے، اس نے سبت کو تبدیل کر دیا. وہ کہتا ہے one will search the scripture in vain for authority for changing from the 7th day to the 1st. The early Christians began to worship on the first day of the week because Messiah rose from the dead on that day, and by this day of worship was made also a day of rest, a legal holiday. This took place in 321. کہتے 321 میں جب اس کو ہولی ڈے بنایا گیا کانسٹنٹین کے ذریعے سے، تب مسیحوں کے اوپر اس کو نافذ کر دیا گیا. اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طریقے سے نافذ کیا گیا. سنڈے لا کو بیان کیا، اس ڈکری کو بیان کیا، کیوں وہ ڈکری ایشو ہوئی اس کو بیان کیا. سنڈے اسکول ایڈوکیٹ سے میں حوالہ دوں گا، دسمبر 31، 1921، سنڈے اسکول ایڈوکیٹ. ان دا ڈیز آف ویری لانگ اگو. اب اس کو جو ہے آپ کے لیے جو ہے، آپ نے اس کو پہلے انگلش پڑھ دیتا ہوں، پھر اردو میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں.
In the day of very long ago, the people of the world began to give names to everything, and they turned the sounds of the lips into words, so that the lips could speak a thought. In those days, the people worshipped the sun because many words were made to tell of many thoughts about many things. The people became Christians and were ruled by an emperor whose name was Constantine. This emperor made Sunday the Christian Sabbath because of the blessings of light and heat which came from the sun. So, our Sunday is a Sunday, isn't it? یہ ہے سنڈے اسکول ایڈوکیٹ دسمبر 31، 1921۔ اردو اس کی جو ٹرانسلیشن جو آئی ہے، بہت عرصہ پہلے کے زمانے میں دنیا کے لوگوں نے ہر چیز کو نام دینا شروع کیا اور ہونٹوں کی آوازوں کو الفاظ میں بدل دیا۔ ہر چیز کو انسان نام دے رہا تھا اور ہونٹوں کے جو آواز تھی اس نام کے لیے اس کو لفظ میں تبدیل کر دیا تاکہ ہونٹ ایک خیال ہو سکیں۔ ان دنوں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے کیونکہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت سے خیالات کو بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ بنائے جاتے تھے۔ لوگ مسیحی بن گئے اور ان پر ایک شہنشاہ کی حکومت تھی جس کا نام کانسٹنٹین یا قسطنطین تھا۔ اس شہنشاہ نے سورج سے آنے والی روشنی اور گرمی کی برکت کی وجہ سے اتوار کو مسیحی سبت کا دن بنایا، کیونکہ یہ خود سورج کی پوجا کرنے والا تھا۔ یہ رومنز تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کا دن جو ان سے ان کے لیے اس لیے اہم تھا، اس کے لیے ایک دن مقرر تھا جس طرح باقی ستاروں کے لیے دن مقرر تھا، اس وجہ سے کیونکہ سورج سے انہیں حرارت ملتی تھی، گرمائش ملتی تھی، اور زندگی جو ان سی ہے اس گرمائش سے ملتی تھی، تو انہوں نے سورج کی پوجا کرتے تھے وہ، اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا تھا آغاز کیسے ہوا۔ کہتے یہ ہے جس کی وجہ سے جب وہ مسیحیت میں داخل ہوا تو اس نے جو ان سے سبت کو تبدیل کر کے سورج کے دن کو نافذ کیا۔ ہمارا اتوار یعنی ہفتے کا پہلا دن سورج کا دن ہے نا؟ یہ سنڈے اسکول ایڈوکیٹ دسمبر 31، 1921۔ نیو یارک ہیرلڈ میتھوڈسٹ بشپ پاسٹرل 1874 بیان کرتا ہے، The Sabbath instituted in the beginning, confirmed again and again by Moshe and the prophets, has never been abrogated. A part of the moral law. کہ سبت کا آغاز جو ان سے تخلیق کائنات پہ ہوا، اس کو بار بار خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، بیان کیا، کسی بھی طور پر کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا۔ یہ ان 10 احکام کا حصہ ہے۔ اب میں جو سا ہوں میتھوڈسٹ کو آپ نے دیکھ لیا، میں آپ کو جو ہے ایک اور میں لے جاؤں گا، موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ۔ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ جو ان سے اس کے اندر ہم جو دیکھیں گے، یہ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک شخص تھا، مسٹر موڈی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے یہ خیال باندھا کہ ہم جو ان سے کلام خدا کے رجوع کریں، کلام خدا کے رجوع کر کے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم طریقہ کار اختیار کریں گے کہ ہم ایک سکول بنائیں گے اور اس سکول کے ذریعے سے جو ہے تعلیم دینی شروع کریں گے تاکہ لوگ اس تعلیم کو حاصل کریں۔ ایک طرح سے یہ سیمنری کا خیال تھا۔ ڈی ایل موڈی جو ان سے وہ ویڈ اینڈ وانٹنگ پیج 47 میں لکھتا ہے، The Sabbath was binding in Eden and it has been force ever since. موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ
لکھتا ہے سبت کا دن عدن میں قائم کیا گیا، تخلیق کائنات کے وقت وہی بیان کر رہا ہے، اور تب سے یہ نافذ العمل ہے۔ وہ لکھتا ہے یہ چوتھا حکم this fourth commandment begins with the word remember۔ اگر آپ نے کبھی کلام خدا کھولا ہو اور اس چوتھے حکم کے بارے میں پڑھا ہو تو یہ 10 احکام میں سے واحد حکم ہے جس کا آغاز 10 احکام میں سے واحد حکم ہے جس کا آغاز ریممبر سے، یاد رکھنا سے کیا گیا۔ ریممبر، یاد رکھنا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ آج نہیں میں دے رہا، یہ حکم جو میں آج آپ کو ہاتھ کی تحریر سے خدا قدوس کہتے ہیں میں لکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ حکم جو دیا گیا اس کی بنیاد بیان کی گئی ہے، کب جو ہے دیا گیا۔ خروج 20واں باب 8 سے 11 آیت پڑھیے گا۔ وہ کہتا ہے یہ جو ریممبر، یاد رکھنا، یہ یاد دہانی کے طور پر ہے کہ یاد رکھو تمہارے باپ دادا اس حکم کی پیروی کرتے آئے ہیں۔ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ ڈی ایل موڈی یہ کہتا ہے ویٹ اینڈ وانٹنگ میں، ہاؤ کین مین کلیم دیٹ دس ون کمانڈمنٹ has been done away with when they will admit that the other 9 are still binding۔ وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کا خیال ہے کہ باقی جو 9 جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں قائم ہیں اور یہ والا حکم نکل گیا۔ آپ کا پادری یہی آپ کو بتاتا ہے نا، یا تو پھر اپنے پادری سے کہیں کہ 10 حکم جو ہے ہم نہیں مانیں گے، جن کے اندر ہے ایک خدا کو ماننا، اب ہم ایک سے زیادہ خدا مانیں گے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے کو مان رہے ہو، دوسرے کو مان رہے ہو، تیسرے کو مان رہے ہو، 5ویں کو مانتے ہو، 6 کو مانتے ہو، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں کو مانتے ہو، صرف چوتھے کو نہیں مانتے؟ یہ کیسا پادری ہے جس نے آپ کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے، جس نے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈالا ہوا ہے؟ آپ عقل کے اندھے ہیں کہ 10 میں سے 9 مان رہے ہیں اور 10واں نہیں مان رہے، چوتھا نہیں مان رہے۔ وہ کہتا ہے کہ I honestly believe that this، وہ پیج 46 یا 43 کی میں نے بتائی تھی باتیں، اب پیج 46 پہ وہ کہتا ہے I honestly believe that this commandment، the 4th commandment، is just as binding today as it ever was۔ یہ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ، اس کے 47,500 ممبرز ہیں۔ بہت ساری پوری دنیا میں آن لائن اب یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچائی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ جس دن سے سبت قائم کیا گیا، تخلیق کائنات 7ویں دن، اس دن سے آج تک نافذ ہے۔ I've talked with men who have said that it has been abrogated, but they have never been able to point to any place in the Bible where Elohim repealed it۔ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی جنہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ختم کر دیا گیا ہے،
لیکن وہ کلام پورے خدا میں سے ایک بھی آیت مجھے نہیں دکھا سکے جہاں پہ خدا نے اس کو منسوخ کیا. اور یہی سوال آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں سبت کی منسوخی کی آیت دکھائیں. حکم تو موجود ہے، تو اگر یہ اب نہیں رہا تو اس کی منسوخی کا بھی حکم ہوگا، ذکر ہوگا. When Christ was on earth, he did nothing to set it aside. He freed it from the traces under which the scribes and Pharisees had put it and gave it its true place. کہتے جب مسیح زمین پر موجود تھے تو انہوں نے وہ جوا جو فقی اور فریسیوں کی وجہ سے ان احکامات کو ماننے کے لیے انہوں نے ڈالا ہوا تھا، سبت کی پیروی کرنے کے لیے 39 ریچولز تھے، رسمی ہدایات تھیں جو فقی اور فریسیوں کی طرف سے تھیں. وہ کہتے ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. It is just as practicable and necessary for man today as it ever was in fact. یہ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. اب میں آتا ہوں پریسبیٹیرینز کی طرف سے. یہ آج کی آخری جو انسی ہے کلیسیا کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اگلی دفعہ رب قدوس نے چاہا جس نے اس کو تبدیل کیا، جس کو شیطان نے استعمال کیا، کیتھولک کلیسیا جو بدعتوں کی ماں ہے، جہاں سے تمام بدعتی کلیسیوں کا جنم ہوا ہے، جن میں آپ کی بھی کلیسیا شامل ہے، جب وہ خدا کے احکامات کی نفی کرتے ہیں. پریسبیٹیرینز ان کا کیا کہنا ہے؟ وائٹس تھیولوجی والیوم 14 پیج 401. The Christian Sabbath Sunday is not in the scriptures. وہ کہتے ہیں کہ سنڈے کا ذکر کلام خدا کے اندر نہیں ہے، ہفتے کے پہلے دن کو منانے کا ذکر کلام خدا میں نہیں ہے. And was not by the primitive church called the Sabbath. Works of Jonathan Edwards, Presbyterian, Volume 4, page 6-1. A further argument for the eternity of the Sabbath we have in Apostle Matithiah 24:20. وہ کہتا ہے کہ سبت کی ایٹرنٹی کا ثبوت، ہمیشہ قائم رہنے کا ثبوت، متتیہ رسول کی انجیل 24ویں باب کی 20ویں آیت ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے دعا کرو کہ یہ وقت سردیوں اور جاڑے اور سبت کے دن نہ آئے. یعنی مسیح بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین کا ہلایا جانا ہوگا، جو میری دوسری آمد کے وقت یہ چیزیں رونما ہوں گی، دعا کرو کہ سبت اس وقت نہ ہو. اور آپ کا وہ پادری جو خدا کے کام کا منکر ہے، اور ہر پادری جو خدا کے کام کا منکر ہے وہ جہنمی پادری ہے، کیونکہ خدا کے منکر جہنم کی آگ کا نوالا ٹھہرائے گئے ہیں. تو وہ تمام جہنمی پادری جو خدا کے احکامات کو آپ سے دور کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو سکیں، کلام خدا واضح کہہ رہا ہے کہ سبت مسیح کی دوسری آمد تک بھی ہے. اور یشیع نبی کی کتاب بیان کرتی ہے کہ سبت خدا کی بادشاہت کے اندر بھی قائم ہے.
پریسبیٹیرین جان کیلون کمنٹری آن ہارمنی آف دا گاسپلز والیوم 1 پیج 277. جان کیلون ببلیکل کمنٹیٹر ہے. اس کا بیان ہے کمنٹری آن ہارمنی آف دا گاسپلز والیوم 1 پیج 277. We must not imagine that the coming of Messiah has freed us from the authority of the law. وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہرگز جو ان سے اس بات کا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مسیح کی آمد نے ہمیں شریعت خدا کے کام سے آزاد کر دی ہے. یہ جان کیلون جو پریسبیٹیرین ہے اس کا بیان ہے. For it is the eternal rule of a devout and holy life and must therefore be as unchangeable as the justice of Elohim. وہ کہتا ہے کیونکہ یہ ایک نہایت ہی مقدس اور عقیدت مند زندگی کا قاعدہ ہے اور اسے ایسے ہی نافذ العمل ہونا ہے جیسے خدا کا انصاف. کہتے ہیں خدا کا انصاف جیسے کہ اٹل ہے اس طرح یہ بھی اٹل ہے. یہ خدا کے ہاتھ کی تحریر ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ انسان خدا کے ہاتھ کی تحریر کو تبدیل کر سکتا ہے؟ آپ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے. امریکن پریسبیٹیرین بورڈ آف پبلیکیشن ٹریکٹ نمبر 175. پریسبیٹیرین نہیں نہ مانتے سبت کو. ان کے اپنی کتابیں ان کا چرچ ان کے جھوٹ کو بیان کرتا ہے. Elohim instituted the Sabbath at the creation of man, setting apart the seventh day for the purpose, and imposed its observance as a universal and perpetual moral obligation upon the race. کہتے ہیں یہ تخلیق کائنات کے وقت اس کو قائم کیا گیا، سبت کو ایک مقصد کے لیے اس کو بنی نوع انسان کو دیا گیا. وہ مقصد تھا پاکیزگی کا، برکت حاصل کرنے کا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا. امریکن پریسبیٹیرین بورڈ آف پبلیکیشن ٹریکٹ 118 میں لکھتا ہے The observance of the 7-day Sabbath did not cease till it was abolished after the empire became Christian. سبت اس وقت تک منسوخ نہیں کیا گیا مسیحوں سے جب تک رومن کلیسیا نے مسیحیت قبول نہیں کی اور اس نے بزور بازو سبت کو منسوخ نہیں کیا. انسانی حکم سے سبت منسوخ ہوا ہے، خدا کا حکم نہیں ہے. خدا کے ہاتھ کی تحریر ہے جس کو شیطان نے انسان کو استعمال کرتے ہوئے سبت کو منسوخ کیا. ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ چیپٹر 19 آرٹیکل 5. The moral law doth forever bind all. یہ جو شریعت ہے، اخلاقی شریعت اس کو کہتے ہیں، moral law, the 10 commandments، یہ آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے نافذ ہے. ٹی ڈی بلیک Theology Condensed page 474-475. The Sabbath is a part of the Decalogue, the 10 commandments. This alone forever settles the question as to the perpetuality of the institution. Until therefore it can be shown that the whole moral law has been repealed, the Sabbath will stand. The teaching of Messiah confirms the perpetuity of the Sabbath. کہتے سبت ہمیشہ قائم رہے گا. کیوں قائم رہے گا؟ سبت ہے کیا چیز؟ سبت خدا کا دن ہے.
اس دن میں کیا ہے؟ اس دن کو خدا نے کہا ہے یہ میرا دن ہے. خدا نے اس کو پاک ٹھہرایا کیونکہ خدا پاک ہے، اور انسان جب خدا کی حضوری میں داخل ہوتا ہے تو پاکیزگی میں داخل ہوتا ہے. خدا کی خوشنودی خدا کی برکت ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی خدا کی طرف سے برکت ہے. خدا کی برکت خدا کی خوشنودی میں ہے. خدا کی خوشنودی خدا کے احکامات کی پابندی میں ہے. تو جب آپ سبت کو مناتے ہیں تو آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تب آپ کو خدا کی طرف سے برکت ملتی ہے. اسی لیے اس دن، واحد دن کو برکت کا دن کہا گیا. میں 2 حوالے صرف اور دوں گا پریسبیٹیرین کے. کینن آئچن ان دی 10 کمانڈمنٹس میں لکھتا ہے there is no word, no hint in the New Testament about abstaining from work on Sunday. کہتا ہے کلام خدا کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ ہفتے کے پہلے دن کام نہ کرنے کو نہیں کہا گیا. وہ کام نہ کرنے کو کہا گیا سبت، کہ سبت کے دن تو کام نہیں کر سکتا. ہفتے کے پہلے دن نہیں کہا گیا تو کام نہیں کر سکتا. The observance of Ash Wednesday or Lent stand exactly on the same footing as the observance of Sunday. Into the rest of Sunday no divine law enters. کہتا ہے جس طرح آپ لینٹ مناتے ہیں، روزوں کا تہوار مناتے ہیں، راکھ کا بدھ مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ اتوار کے دن عبادت کر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی بنیاد ہے کلام خدا میں، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے. The Christians at Work April 1883 and Jan 1884. وہاں پہ تحریر ہے Some have tried to build the observance of Sunday upon apostolic command, whereas the apostles gave no command on the matter at all. کہتا ہے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے رسولوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے. اعمال 20 باب کی 7ویں آیت پڑھیے، اس سے دھیان سے پڑھیے، دیکھیے کہ وہ پالوس رسول کا الوداعی جو ان سے کلام ہے جو اس نے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور وہ ہفتے کی شام کو، صبح کے ٹائم نہیں، اتوار کی صبح تو وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ آدھی رات تک کلام کرتے رہے ہیں. کلام سٹارٹ ہوا ہے ہفتے کے پہلے دن جو کہ سبت ختم ہوتا ہے شام سے شام. تو شام ہوئی ہے تو بھائی وہاں پہ جمع ہوئے ہیں. روٹی توڑی کب گئی ہے؟ روٹی توڑی گئی ہے رات کے 2-3 بجے، اور اس کے بعد پو پھٹی، اور پو پھٹتے ہی پالوس رسول چلے گئے ہیں. اس کے اوپر کمپلیٹ جو ان سی ویڈیو اعمال 20:7 کے اوپر موجود ہے. کہتے ہیں ان لوگوں نے، شیطان نے کلام خدا کے اندر سے ان پادریوں کو، جو جہنمی پادری ہیں، جو خدا کے احکامات کو آپ سے دور کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ جو ہے جہنم میں داخل ہو سکیں. آپ جہنمی کلیسیا کے نمائندے ہیں اگر آپ خدا کے احکامات کی نفی کر رہے ہیں. آپ کا سردار آپ کے ساتھ جہنم کی آگ میں موجود ہوگا. آج بھی وقت ہے خدا کے کام کی طرف واپس آ جائے. خدا نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے، اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے ہیں یہ لفظ. یہ 10 احکام خدا کے ہاتھ کی انگلی سے تحریر ہوئے ہیں پتھر کی 2 لوحوں پہ. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، پیدائش پہلا باب سے مکاشفہ 22ویں باب تک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے کلام. واحد کلام
جو 10 احکام ہے خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کی ہیں۔ شیطان لاکھ کوشش کرے کہ وہ یہ ہاتھ کی تحریر آپ سے ہٹا دے، وہ نہیں ہٹا سکے گا، کیونکہ خدا کے 10 احکام آسمان پر موجود ہے، عہد کے صندوق میں موجود ہے، اور عہد کا صندوق اتارا جائے گا مسیح کی دوسری آمد پر۔ خدا آپ سب کو توفیق بخشیں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ خدا کے احکامات کی پیروی کرنے والے ٹھہریں۔ آپ سب کو سبت مبارک ہو، آمین۔